خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ یا سیدی، نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں؟ یا رب اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی سعادت دے کہ 32 حروف کی نسبت سے نماز کے 32 مکروہات تنزیہہ۔ نمبر 1، دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا، منہ میں کوئی چیز لیے ہونا، اگر اس کی وجہ سے قراءت ہی نہ ہو سکے یا ایسے الفاظ نکلے کہ جو قرآن پاک کے نہ ہو تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیجئے، اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی ہو تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے۔ نمبر 3، رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا، اگر وقت تنگ ہو یا ٹرین چل پڑنے کے خوف سے ہو تو حرج نہیں۔ اگر مقتدی 3 تسبیحات نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کا ساتھ دے۔ نمبر 4، نماز میں پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا، ہاں اگر ان کی وجہ سے نماز میں دھیان بٹتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں۔ 5، سجدے وغیرہ میں انگلیاں قبلے سے پھیر دینا۔ 6، مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا۔ 7، نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، زبان سے جواب دینا مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ 8، نماز میں بلا عذر 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا۔ 9، انگڑائی لینا، اور 10، ارادتاً کھانسنا کھنکارنا، اگر طبیعت چاہتی ہو تو پھر حرج نہیں۔ 11، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پر رکھنا۔ 12، اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھانا۔ 13، رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا کرنا۔ 14، نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین زور سے کہنا۔ 15، بغیر عذر دیوار وغیرہ پر ٹیک لگانا۔ 16، رکوع میں گھٹنوں پر، اور 17 سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا۔ 18، دائیں بائیں جھومنا، تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا، یہ سنت ہے۔ سجدے کے لیے جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا مستحب ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز دائیں بائیں جھومنے اور تراوح میں کیا فرق ہے؟ نمایاں فرق ہے۔ جھومنا بآسانی نظر آ جاتا ہے، اور جھومنا تراوح ہے۔ تو میں آپ کو جھومنے اور تراوح کی کیفیت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جھومنا نظر آئے گا، تراوح شاید نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں، جھومنے میں پورا وجود ہل رہا ہے۔ اب میں تراوح کرتا ہوں، بلکہ میں کھڑا ہوں، اب آپ پہچانے تراوح کیا ہے نہیں کیا ہے؟ بتائیے، میں نے تراوح کیا ہے؟ میں نے تراوح نہیں کیا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا ہے۔ اب غور سے دیکھیے تراوح کیا ہے؟
तरावू किया है? बताइए कौन से पांव पर मेरे वजन है? बाएं पर। तरावू में पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी कोई तारीफ है, ये नहीं कहता। मैंने अपने तौर पर ये, कब दूसरों को पता चले कि तरावू कर रहा है तो ये कहीं ऐसा ना होगा यूं यूं तरावू करे। वो किसी से मैंने बताया था कि एक नमाज में एक साहब यूं कर रहे थे, एक ईसाई भाई, तो वो मैंने उनको बोला कि तुम क्या करते हो? तो उसने बोला मैं ये सुन्नत है। तो उसने मुझे हैरत से कहा कि ये ऐसी भी कोई सुन्नत है? तो फिर मैंने समझा कि तरावू कर रहा होगा बेचारा, उसको शायद वो नया नया मसला हो सकता है पढ़ लिया हो। तरावू करना बस वही सोहबत से आदमी सीखता है, सोहबत से सीखता है, पूछ पूछ के सीखता है। तो मैं ये नहीं कहता कि पता चल जाए तो कोई ये तरावू से खारिज हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोस में कोई आतश परस्त रहा करते थे। तो बच्ची ने पूछा कि अब्बू वो रोजाना पड़ोसी के घर में जो सुतून नजर आता था वो सुतून अब नहीं नजर आता। मजूसी ने बताया कि बेटा ये मुसलमानों के इमाम थे और ये रात भर क़याम करते थे, नमाज पढ़ते थे, और अब उनका इंतकाल हो गया। तो वो सुतून नहीं था, वो इमाम थे। तो अगर वो तरावू में यूं यूं करते होते तो फिर वो सुतून तो हिलता नहीं। तो क़याम भी तवील फरमाते होंगे। एक एक रकत में कुरान पूरा पढ़ना भी हमारे बाज़ असलाफ से साबित है। अवाम को तो ये तरावू का मसला गालिबन फी लाख एक आदमी जानता हो या करता हो, अमल तो करता हो, बज़ाहिर तो है नहीं, मतलब तवज्जो नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 19 नमाज में आंखें बंद रखना। हाँ, अगर खुशू आता हो तो आंखें बंद रखना अफजल है। 20 जलती आग के सामने नमाज पढ़ना। शम्आ या चराग सामने हो तो हरज नहीं, इसलिए कि वो आग पूजने वाला एक तबका है जिसको मजूसी बोलते हैं, आतश परस्त भी बोलते हैं, पारसी भी कहते हैं इसको। तो ये लोग आग की पूजा करते हैं, माअज़ल्लाह आग को माबूद समझते हैं, तो उनकी मुशाबहत है ये। आग के सामने नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन चूंकि वो शम्मा या चराग की पूजा नहीं करते, तो इसलिए अगर नमाज पढ़ते हो शम्मा जल रही है या सामने चराग रोशन है तो हरज नहीं। 21 ऐसी चीज के सामने नमाज पढ़ना जिससे ध्यान बटे, मसलन जीनत और लहव लईब वगैरह। 22 नमाज के लिए दौड़ना। 23 था 30 आम रास्ता, कूड़ा डालने की जगह, मज़बाह यानी स्लोटर हाउस के जहां जानवर ज़बा किए जाते हों वहां, इस्तब्ल यानी घोड़े बांधने की जगह, गुसूल खाना, मवेशी खाना खुसूसन जहां ऊंट बांधे जाते हों, इस्तिंजा खाने की छत, और सहरा में बिला सुतरे के जबकि आगे से लोगों के गुजरने का इम्कान हो, इन जगहों पर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है। 31 बगैर उद्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना। नमाज में जूं या मच्छर ईजा देते हो तो पकड़कर मार डालने में कोई हर्ज नहीं, जबकि अमल कसीर से ना हो। 32 हर वो अमल कलील जो नमाजी के लिए मुफीद हो जायज़ है, और जो मुफीद ना हो वो मकरूह। ये एक कुलिया यानी कायदा बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसको ज़हन नशीन कर लेना तो बहुत सारे मसाइल नमाज में आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सहूलत हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि आप नमाज पढ़ रहे थे
اور جیب سے کوئی چیز گر کر سجدے کی جگہ آ گئی، اب کیا کریں؟ نماز میں کیسے ہٹائیں؟ کتاب میں تو لکھا نہیں، تو اس پر غور کر لیں کہ اس کو عمل قلیل سے ہٹا دیں تو ہٹ جائے گا۔ تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ سے دھکیل دیا، تھوڑا سا سجدے کی جگہ ہو گئی، تو یہ حرج نہیں ہے اس میں۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو جس کی اب جیسے یہ آ گیا امام آپ سجدہ کیسے کریں، تو گٹھا ہو گیا، تو کوئی کہیں لکھا بھی نہیں کہ اگر امام یوں ترچھا ہو جائے تو نماز میں کیا کریں، یا گرنے کے قریب ہو گیا نہیں سنبھالیں گے تو یہ تو ڈھیر ہو جائے گا نیچے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اب اس طرح اشارے سے اس کو درست کر سکتے ہیں، عمل قلیل سے درست کر سکتے ہیں کہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو۔ ظاہر ہے یہ اس طرح ہو جانا مانے خشوع تھا، نماز کے لیے وہ دل جمعی نہیں ہونے دے رہا، اس طرح کے بہت سارے کام نماز میں پیش آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو کر لینا جبکہ وہ عمل قلیل سے ہو جاتے ہیں تو نماز میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر مفید نہیں ہے خواہ کیا تو پھر اس کو مکروہ لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ نماز کے لیے دوڑنا مکروہ تنزیہی ہے، تو کیا جماعت پانے کے لیے بھی نہیں دوڑ سکتے؟ جماعت پانے کے لیے دوڑیں گے تو یہ تو عام طور پہ نماز کے لیے دوڑنا تو وہی جماعت کے لیے ہی دوڑنا ہوتا ہے کہ لوگ جماعت کے لیے دوڑتے ہیں، اور مسجد میں دھمک پیدا ہوگی تو یہ پھر مسجد کا ادب بھی پامال ہوا۔ تو حدیث شریف میں تو نماز کے لیے دوڑنے کا منع لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ ارشاد فرماؤ کہ اکھاں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکھاں بند کرنے دی صورتیں ہیں، خواہ اکھاں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اکھاں بند کرنے چے خشوع آندا ہے تو افضل ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا، تو اگر بلا وجہ آنکھیں بند کرتا ہے تو نماز میں ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خشوع آتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، دل لگ جاتا ہے نماز میں، تو اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو نیت کے فرق سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آدھی آستین والا کرتا یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین، ہاف آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ہاف آستین والا کرتا، قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس میں شامل ہے کہ کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ تنزیہ ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے
ان کی نماز مکروہ نہیں. دیکھیں یہاں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے کہ ہاف آستین لباس ہے نا، اس آستین ہی آدھی ہے سلی ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ آستین خود چڑھائی. تو چڑھانے میں اور سلی ہوئی ہونے میں فرق ہے، اور جو چڑھا لے اس کو ہاف آستین بولتے بھی نہیں، اور اس میں ہاف آستین کہاں بولتے اس کو. تو جہاں تک چڑھانے کا تعلق ہے تو نماز میں چاہے ایک آستین چڑھی ہوئی ہو چاہے دو آستین، بلکہ ایک چڑھی ہوئی تو شاید زیادہ بری لگتی ہے. تو نماز میں اگر آستین چڑھی ہوئی ہے، آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لی تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. دیکھیے یہ میں چڑھا کر آپ کو دکھاتا ہوں. اب جیسے یہ تھوڑی سی چڑھی ہوئی ہے تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. آدھی کلائی سے زیادہ چڑھے گی تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کونی چھپی ہوئی ہو تو بس پھر چڑھانے میں حرج نہیں ہے، اس طرح چڑھاتے ہیں لوگ. تو اب یہ دیکھیے آدھی کلائی سے اوپر ہو گئی، کونی بھلے چھپی ہوئی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض نمازی حضرات سستی کی وجہ سے نماز ظہر کے آخری 2 نفل چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا تو جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فضیلت سے محرومی ہے، بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دے گا. علامہ سید طحطاوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا. یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. دیکھا اب یہ کہ فرض سے پہلے 4 اور فرض کے بعد 4، فرض کے بعد کی 4 میں 2 نفل آ گئے نا، 2 سنت اور 2 نفل. فضیلت کتنی ہے مزید سنیے کہ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا. تو 2 نفل چھوڑنے کی وجہ سے کتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جہاں ظہر کی 10 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں آخر میں مزید 2 رکعت نفل پڑھ کر 12ویں شریف کی نسبت سے 12 رکعت کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے. استقامت کے ساتھ 2 نفل پڑھنے کی نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا ہر مسلمان امامت کروا سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو امامت کا اہل ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور نماز پڑھانے کی بھی شرائط ہوں گی؟ جی ہاں، مسلمان ہونے کی بھی تو شرائط ہیں. جی، شرائط کس میں نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام کرے اس میں شرائط تو ہوتے ہیں. نماز کی شرائط آپ نے بیان کی تھی نا. ہاں، تو امامت کی بھی شرائط ہے. امامت کی شرائط الگ ہیں؟ جی ہاں. وہ کیا؟ مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرطیں ہیں.
یعنی جو معذور شرعی نہ ہو ایسے لوگوں کے امام کے لیے 6 شرطیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. نمبر 2 بالغ ہونا. نمبر 3 عاقل ہونا. نمبر 4 مرد ہونا. نمبر 5 قراءت صحیح ہونا. نمبر 6 معذور نہ ہونا. کہ یہاں معذور سے مراد ہاتھ پاؤں سے آنکھوں سے معذور ہونا نہیں ہے، بلکہ معذور شرعی مراد ہے. مثال کے طور پر جس کا وضو ہی نہیں رہتا، یا جس کو قطرہ ہی آتا رہتا ہے، جس کا زخم ہر وقت بہتا رہتا ہے اور وہ وضو اپنا برقرار نہیں رکھ پاتے، ایسے لوگوں کو شرعی معذور کہتے ہیں. اس کے احکام ہیں جو وضو کے باب میں بیان ہو چکے. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے نماز کے احکام صفحہ نمبر 43 تا 45 کا مطالعہ فرما لیجیے. اس میں معذور شرعی کے احکامات بیان کیے گئے. الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام بیان کیے گئے. مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے. 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں. اس سے بھی زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں وضو غسل وغیرہ کے بیانات ہیں. تیسرے میں نماز، اور اسی طرح چوتھے میں بھی نوافل اور سنن، سجدے سہو، سجدے تلاوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. وتر کا، تراویح کا، تو وہاں سے معلوم کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کروں اوابی بھی ادا یا الہی. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کس کس پر واجب ہے؟ عاقل بالغ آزاد اور قادر پر مسجد کی جماعت اولا واجب ہے. بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادت، یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں. مردود الشہادہ یعنی شہادت کے لیے نالائق، کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور اس کو سخت سزا دی جائے گی. اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے. بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جماعت اولا سے کیا مراد ہے؟ پہلی جماعت جو ہوتی ہے مسجد محلہ کی، اس کو جماعت اولا کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کن کن صورتوں میں جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے؟ یا رسول اللہ مدینے بلا لو
صلی اللہ علیہ وسلم کہ 20 حروف کی نسبت سے ترک جماعت کے 20 اعذار یعنی 20 مجبوریاں. نمبر 1 مریض جس سے مسجد تک جانے میں مشقت ہو. نمبر 2 اپاہج. نمبر 3 جس کا پاؤں کٹ گیا ہو. 4 جس پر فالج گرا ہو. 5 اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو. 6 اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے. 7 سخت بارش. اور 8 شدید کیچڑ کا حائل ہونا، راستے میں شدید کیچڑ ہو. 9 سخت سردی. 10 سخت اندھیرا. 11 آندھی. 12 مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ. 13 قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے. قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے، مانے قرض جس پر چڑھا ہوا مقروض یہ تنگ دست ہے. 14 ظالم کا خوف. 15 پاخانہ. 16 پیشاب یا 17 ری کی حاجت شدید ہے. 18 کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے. 19 قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے. 20 مریض کی تیمارداری کے جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا. یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی عذر ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا دعوت ولیمہ یا افطار پارٹی وغیرہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے؟ جی نہیں. افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں اور نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. جو لوگ بلا عذر شرعی باوجود قدرت فرض نماز مسجد میں جماعت اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں پر یعنی ان کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی اور یہ باجماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں اور اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمے کا خوف ہے. جو لوگ خامخواہ سستی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بحر الرائق میں ہے قنیہ میں ہے اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا. فتاوی رضویہ میں ہے جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا
بعض فقہاء کرام رحمہم السلام کے نزدیک وہ گناہگار اور مردود الشہادہ یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے. تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم کرتا یا بغیر جماعت نماز پڑھتا یا معاذ اللہ عز وجل نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کا کیا حال ہوگا؟ یا رب مصطفیٰ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی جماعت اولا میں پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیشہ سعادت عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں پہلی جماعت اولا ہے, تو اگر اہل محلہ کی مقررہ جماعت سے پہلے بعض افراد نے جماعت کروا لی تو کیا یہ جماعت بھی جماعت اولا ہوگی؟ جماعت کا حق امام معین کو ہے, تو مسجد محلہ میں اگر کسی نے اپنی جماعت قائم کر بھی لی تب بھی امام معین جو جماعت کرے گا وہی جماعت اولا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں, نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. نماز وتر کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حروف کی نسبت سے نماز وتر کے 9 مدنی پھول. نمبر 1, نماز وتر واجب ہے. 2, اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے. 3, وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. 4, جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر. 5, اس کی 3 رکعتیں ہیں. 6, اس میں قعدہ اولا واجب ہے, صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیے. تشہد مانے التحیات پوری پڑھ کر کھڑے ہو جائیے. 7, تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے. دعائے قنوت سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو تکبیر کہتے ہیں, تکبیر قنوت کہتے ہیں. 8, جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طرح پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے, پھر اللہ اکبر کہیے, پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے. مشہور دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو
وہ کیا کرے؟ وہ اس کی جگہ یہ پڑھ لے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد۔ حضور دعائے قنوت کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، افضل یہ کہ درود شریف پڑھ لے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب کیا کریں؟ واپس نہ لوٹے بلکہ سجدہ سہو کر لے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اگر وطر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو جیسے کہ رمضان مبارک میں اور مقتدی نے ابھی دعائے قنوت مکمل نہ پڑھی ہو اور امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی رکوع میں چلا جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی اگر سجدہ سہو نہ کیا تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو کافی ہوگا؟ جی نہیں، بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے اگر کوئی ایسا واجب ترک کیا جو واجبات نماز میں سے نہ ہو تو کیا پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اگر وہ امر خارج سے اس کا وجوب، مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب اور گناہ ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں، البتہ اس سے توبہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی ابھی آپ نے خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنے کا ذکر کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن جو ہے یہ ترتیب وار پڑھتے ہیں، پہلے جو صورتیں قرآن پاک میں نا، اس سے پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی ہے، اوپر والی صورت نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے تبت پڑھی پہلی رکعت میں تو اب اذا جا نہیں پڑھ سکتے بلکہ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں،
سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. اگر الٹا پڑھیں گے تو یہ جو ہے خلاف ترتیب کہلائے گا، الٹا قرآن پڑھنا یا، اور یہ ترک واجب ہے اور قصدن ایسا کرنا گناہ، مگر سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوا، توبہ کر لیں قصدن کیا ہے تو. اور اگر اس میں ایک صورت یہ کہ پہلے جو صورت پڑھی پہلی رکعت میں، اس کے فوراً بعد اگر کوئی چھوٹی صورت ہے تو وہی پڑھ لیں. اس چھوٹی صورت کو چھوڑ کر اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اس پر گناہ نہیں ہے لیکن یہ ناپسندیدہ فعل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کیا فرض چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں؟ فرض چھوٹ جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا دوبارہ پڑھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رکعت میں جو سورت تلاوت کی، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت تلاوت کرے. کسی نے پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس تلاوت کی، اب وہ دوسری رکعت میں کیا کرے؟ اس کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے تو اسی کو تلاوت کرے دوسری رکعت میں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اگر کوئی سنت، نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے؟ سنتیں یا مستحبات مثلا ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو گئی. مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کیا ایک سے زائد واجب ترک ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لیے الگ الگ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا ایک ہی سجدہ سہو کافی ہے؟ نماز میں اگر کہ 10 واجب ترک ہوئے، سہو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. یا حبیبی یہ ارشاد فرمائیے کہ تعدیل ارکان بھول جانے پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی ہاں، تعدیل ارکان مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا، یہ بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو کافی نہیں. اور آج کل عام طور پر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ذرا جلدی ہوتی ہے تو لوگ اس طرح تعدیل ارکان ترک کر دیتے ہیں، اس سے بچنا ہوگا. اور جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹانی پڑیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار ہے دسو کہ قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے تو سجدہ صاحب واجب ہوئے گا؟ آہو واجب ہوئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی صورت پڑھیں، کون سی صورت پڑھیں، اس میں کافی دیر لگ گئی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر 3 سبحان اللہ کی قدر وقفہ گزر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا،
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे दसो सजदा साहब तो बाद भी अत्तहियात पढ़नी पड़ेगी? आहो, सजदे सहू के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरिए और बेहतर ये कि दोनों कायदों यानी सजदे सहू से पहले और बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़िए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिदी ये इरशाद फरमाइए, अगर इमाम से सहव हुआ और उसने सजदा सहव किया तो क्या मुक्तदी भी उसके साथ सजदा करेगा? जी हाँ, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, अगर मुक्तदी से बहालत इक्तिदा सहव वाक़े हुआ तो आया अब भी ये सजदे सहू करेगा? नहीं, और नमाज लौटाने की भी हाजत नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सय्यदी ये इरशाद फरमाइए कि मसबूक इमाम के साथ सलाम फेर सकता है? जी नहीं, मसबूक उसको कहते हैं कि जो एक या कई रकातें फौत होने के बाद नमाज में शामिल हुआ, उसको इमाम के साथ सलाम फेरना जायज़ नहीं। अगर कसदन फेरेगा तो नमाज जाती रहेगी, और अगर भूल कर इमाम के साथ बिला वक्फा फौरन सलाम फेरा तो हरज नहीं, लेकिन ये नादिर सूरत है, यानी ये सब बहुत ही कम होता है। और अगर भूल कर सलाम इमाम के कुछ भी बाद फेरा तो खड़ा हो जाए, अपनी नमाज पूरी करके सजदे सहू करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, क्या मसबूक भी इमाम के साथ सजदा सहव करेगा? मसबूक इमाम के साथ सजदा सहू करेगा, अगरचे इसके शरीक होने से पहले ही इमाम को सहू हुआ हो। और अगर इमाम के साथ सजदे सहू ना किया और अपनी बकिया पढ़ने खड़ा हो गया तो आखिर में सजदे सहू करे, और उस मसबूक से अपनी नमाज में भी सहू हुआ तो आखिर के यही सजदे उस इमाम वाले सहू के लिए भी काफी हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बानी दावत इस्लामी की बारगाह में अर्ज है कि कायदा उला में तशहुद के बाद कुछ दुरूद पाक पढ़ लिया तो क्या सजदा साहब वाजिब होगा? कायदा उला में तशहुद के बाद इतना पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो सजदे सहू वाजिब है। इसकी वजह यह नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इसकी वजह यह है कि तीसरी रकात के क़ियाम में ताख़ीर हुई, लिहाजा अगर इतनी देर तक खामोश रहा जब भी सजदे सहू वाजिब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बारगाह अमीर अहले सुन्नत में अर्ज है कि किसी कायदे में तशहुद से कुछ रह गया तो क्या इस सूरत में भी सजदा सहव वाजिब होगा? जी हाँ, नमाज नफल हो या फर्ज हो, किसी कायदे में तहियात में से कुछ भी हिस्सा रह गया तो सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में अर्ज आए कि सजदा साहब जो तरीको इरशाद फरमाई दियो। अत्तहिया तो पढ़ी ने, बल्कि अफजल आए के दुरूद शरीफ भी पढ़ी गिनो, सीधी तरफ सलाम फेरी ने वो सजदा करी गिनो, पाछो
तशहुद यानी अत्तहियात, दुरूद शरीफ न दुआ पढ़ी न 25 सलाम फिराई दियो। सवाल ये किया गया कि सजदे सहव का तरीका क्या है, तो अर्ज किया गया अत्तहियात तो पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे कीजिए, फिर तशहुद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। हुजूर अगर कोई सजदा साहब करना ही भूल जाए तो क्या करे? सजदे सहव करना था और भूल कर सलाम फेरा, तो जब तक मस्जिद से बाहर ना हुआ कर ले। मैदान में हो तो जब तक सफ़ों से मुतजाविज ना हो, यानी सफ़ों से जब तक गुजर ना जाए, या आगे को सजदे की जगह से ना गुजरा कर ले। जो चीज माने वो बिना है, यानी जिन पर नमाज की बिना नहीं हो सकती, नमाज को जिन पर यानी कि बाकी नहीं रखा जा सकता, मसलन कलाम वगैरह मुनाफी नमाज अगर सलाम के बाद पाई गई तो अब सजदे सहव नहीं कर सकता। नमाज के बाद बातचीत कर ली तो अब सजदे सहव की कोई सूरत नहीं, नमाज दोबारा उसको पढ़नी होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशू व खुज़ू से पढ़ूं सब नमाज़ें, न भारी हो फज्र व इशा या इलाही। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत सरापा शफकत में अर्ज है कि ये इरशाद फरमाइए, नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? सरकार मदीना करार कल्ब सीना फैज़ गंजीना स्वाहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज में आड़े होकर गुजरने में क्या है, तो 100 बरस खड़ा रहना उस एक कदम चलने से बेहतर समझता। हजरत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना काबुल अखबार रदी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है तो जमीन में धंस जाने को गुजरने से बेहतर जानता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, ये इरशाद फरमाइए क्या नमाजी के आगे से कोई गुजरे तो उस नमाजी की नमाज टूट जाएगी? नमाजी की नमाज तो नहीं टूटेगी, नमाजी के आगे से गुजरने वाला बेशक गुनाहगार है, उस नमाजी की नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सय्यदी, नमाजी के आगे से गुजरने के कुछ मजीद शरई अहकाम भी बता दीजिए। या रसूल खुदा नजर करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 15 हुरूफ की निस्बत से नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में 15 अहकाम। नंबर 1, मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाजी के कदम से मौज़अ सुजूद तक गुजरना नाजायज है। मौज़अ सुजूद से मुराद ये है कि क़ियाम की हालत में सजदे की जगह नजर जमाए तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मौज़अ सुजूद है, इसके दरमियान से गुजरना जायज नहीं। मौज़अ सुजूद का फासिला अंदाजन कदम से लेकर 3 गज तक है, जहां खड़ा है तो अपने कदम से 3 गज तक का जो फासला है, समझो इतनी नजर जो है वो इहाता, इतनी जगह फैलती है नजर। लिहाजा मैदान में नमाजी के कदम के 3 गज के बाद से गुजरने में हरज नहीं। नंबर 2,
मकान और छोटी मस्जिद में नमाजी के आगे अगर सुतरा यानी आड़ ना हो तो कदम से दीवार किबला तक कहीं से गुजरना जायज नहीं। नंबर 3, नमाजी के आगे सुतरा यानी कोई आड़ हो तो उस सुतरे के बाद से गुजरने में कोई हरज नहीं। यानी यूं समझो कि ये मैं नमाज पढ़ रहा हूं और ये आगे सुतरा रखा हुआ है, कोई चीज रखी हुई है, तो सुतरे के आगे से गुजर सकते हैं। सुतरे और नमाजी के बीच में से नहीं गुजर सकते, यहां से नहीं गुजर सकते, बल्कि यहां से गुजर सकते हैं। अब सुतरा कैसा हो, कितना ऊंचा हो, ये भी सुन लीजिए। नंबर 4, सुतरा कम अज कम 1 हाथ यानी तकरीबन आधा गज ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए, कम अज कम। नंबर 5, इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी सुतरा है, यानी इमाम के आगे सुतरा हो तो अगर कोई मुक्तदी के आगे से गुजर जाए तो गुनाहगार ना होगा। 6, दरख्त, आदमी और जानवर वगैरह का भी सुतरा हो सकता है। 7, आदमी को इस हालत में सुतरा किया जाए जबकि उसकी पीठ नमाजी की तरफ हो। अगर नमाज पढ़ने वाले के ऐन रुख की तरफ किसी ने मुंह किया तो अब कराहत नमाजी पर नहीं, उस मुंह करने वाले पर है। लिहाजा इमाम के सलाम फेरने के बाद मुड़कर पीछे देखने में एहतियात जरूरी है कि आपके ऐन पीछे की जानिब अगर कोई अपनी बकिया नमाज पढ़ रहा होगा और उसकी तरफ आप अपना मुंह करेंगे तो गुनाहगार होंगे। 8, एक शख्स नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है, अगर दूसरा शख्स उसी को आड़ बनाकर उसके चलने की रफ्तार के ऐन मुताबिक उसके साथ ही साथ गुजर जाए तो पहला शख्स गुनाहगार हुआ और दूसरे के लिए ही पहला शख्स सुतरा भी बन गया। नंबर 9, नमाज बाजमाअत में अगली सफ में जगह होने के बावजूद किसी ने पीछे नमाज शुरू कर दी तो आने वाला उसकी गर्दन फलांगता हुआ जा सकता है कि इसने अपनी हुर्मत अपने आप खोई। 10, अगर कोई इस कदर ऊंची जगह पर नमाज पढ़ रहा है कि गुजरने वाले के आज़ा नमाजी के सामने नहीं हुए तो गुजरने वाला गुनाहगार नहीं। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि ये ऊंची जगह, यहां कोई आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा है और गुजरने वाला समझो कि ये आदमी ये गुजर रहा है, ठीक है ना, और नमाजी ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो अब अगर यूं गुजरा तो हरज नहीं है, यूं गुजरेगा तो हरज है कि नमाजी का सामना हुआ ना। 11, 2 शख्स नमाजी के आगे से गुजरना चाहते हैं, इसका तरीका यह है कि इनमें से एक नमाजी के सामने पीठ करके खड़ा हो जाए, अब इसी को आड़ बनाकर दूसरा गुजर जाए, फिर दूसरा पहले की पीठ के पीछे नमाजी की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, अब पहला गुजर जाए, फिर वो दूसरा जिधर से आया था उसी तरफ हट जाए। नंबर 12, कोई नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है तो नमाजी को इजाजत है कि वो उसे गुजरने से रोके, खास सुब्हानल्लाह कहे या जहर यानी बुलंद आवाज से किराअत करे या हाथ या सर या आंख के इशारे से मना करे, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं। मसलन कपड़ा पकड़कर झटकना या मारना, बल्कि अगर अमल कसीर हो गया तो नमाज ही जाती रही। नंबर 13, तस्बीह और इशारा दोनों को बिला जरूरत जमा करना मकरूह है। औरत के सामने से गुजरे तो औरत तस्फीक से मना करे, यानी सीधे हाथ की उंगलियां उल्टे हाथ की पुष्ट पर मारे, तो तस्फीक का अमली तरीका यह है। अगर मर्द ने तस्फीक की और औरत ने तस्बीह कही तो नमाज फासिद ना हुई मगर खिलाफे सुन्नत हुआ। 15, तवाफ करने वाले को दौरान तवाफ नमाजी के आगे से गुजरना जायज है।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, नमाजी के आगे से दो आदमियों के गुजरने का तरीका आपने इरशाद फरमाया, बराए मेहरबानी इसका अमली तरीका भी बता दीजिए। इसका अमली तरीका जो अभी मदनी फूल बयान हुआ दो शख्सों के गुजरने का, इसका अमली तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये नमाज पढ़ रहे हैं, गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब दो हो या सौ हो, वो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे साईं भाई निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहां से, तो एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े हो गए सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया, तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। तो इस तरह एक अगर खड़ा हो जाए ना, तो अब 1000 आदमी भी निकलना चाहे तो निकल जाए। ये फार्मूला जो है ये हजारों को काम आ सकता है। हरमैन तैयबैन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, भीड़ होती है, लोग हर जगह नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो गुजरने के लिए अगर ये तरीक़ेकार आप मूवी में देखकर ज़हन नशीन फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह बगैर गुनाह के आप गुजर सकेंगे। हाँ, दौरान तवाफ गुजरने में कोई हर्ज नहीं है, दौरान तवाफ तो गुजर सकते हैं, लेकिन बगैर तवाफ के नहीं गुजर सकते। और वहाँ बेतकल्लुफ लोग गुजरते हैं नमाजियों के आगे से, और ये शायद समझते हैं कि यहाँ माफ है, ऐसा नहीं। बराह करम, नमाजी के आगे से गुजरने वाले को सुतरा बनाकर गुजरने का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। लब्बैक। आइए कि जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है और दूसरे लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो अगर उस गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर गया तो गुजरने वाला गुनाहगार है जो नमाजी के आगे से गुजरा, और जिसने आड़ बनाई इसको वो गुनाह से बच गया, गुजरने के गुनाह से बच गया। ये जैसे एक गुजर गए, मैं इनकी आड़ में गुजर गया, तो अब अगर ये नमाजी हैं, जैसे नमाजी के आगे से गुजरे, तो ये गुनाहगार होंगे, और मैं चूंकि इनको सुतरा बनाकर गुजरा तो मैं गुनाहगार नहीं हूंगा। लेकिन यह कि इसमें दिल सोजी होनी चाहिए, और अगर ज़न्ने गालिब आता है कि मैं इसको समझाऊं तो ये मान जाएगा, तो समझाना वाजिब हो जाएगा कि इसको भी गुनाह से रोका जाए। और किसी के गुनाह करने पर खुश ना हुआ जाए कि चलो ये कोई गुजरे तो वो गुनाह करे और मैं गुनाह से बचूंगा, तो ये भी किसी के गुनाह करने का खुशी खुशी इंतजार, ये भी गुनाह में शुमार। तो अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमरुम बिल मारूफ के साथ साथ नह्युन अनिल मुनकर पर भी कारबंद हो। अमरुम बिल मारूफ यानी कि नेकी का हुक्म करना, गोया नेकी की दावत देना, और नह्युन अनिल मुनकर यानी गुनाहों से लोगों को मना करना। तो गुनाहों से मना करना तो बाद सूरतों में वाजिब होता है, और वो ये कि जैसे कि इसको जो गुनाह कर रहा है हमारा ज़न्ने गालिब है कि हम इसको मना करेंगे तो ये उस गुनाह से बाज आ जाएगा, तो अब उसको मना करना वाजिब हो जाएगा। ये वाजिब तो बहुत ज़्यादा तर्क होता है लोगों का, ऐसे हजारों मौके आ सकते हैं कि अगले को मना करो तो लोग मान जाते हैं, लेकिन या शेख अपनी अपनी देख वाला हिसाब है कि कोई किसी को समझाने के लिए बहुत कम ही तैयार होते हैं आदमी। तो नवाफिल और मुस्तहब्बात में इन्हेमाक अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई ये जहन बना लेना कि मैं लोगों की नमाज की इस्लाह करूंगा, बैठ जाए। जिसने नमाज में गलती की उसको प्यार मोहब्बत से समझाना शुरू कर दिया कि देखिए यूं उंगलियां रखनी चाहिए, तो आपने जो पाजामा उठाया सजदे में जाते हुए तो पाजामा नहीं उठाना चाहिए,
تو ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا، تو یہ اس کو اس کی غلطیاں بتائی جائیں احسن طریقے پر، پیار سے، محبت سے، لیکن یہ دیکھ لیں کس کو بتا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کو آپ غلطیاں بتانے جائیں اور وہ آپ سے ناراض ہو جائیں. تو اگر کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہے، امام صاحب ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بزرگ ہیں، تو ان کو پھر اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب میں وہ مسئلہ نکال کے لے جائیں. جیسے نماز کے احکام، بہتر یہ کہ باہر شریعت لے جائیں. باہر شریعت میں وہی مسئلہ جس کی غلطی آپ نے ان میں پائی، آپ ان کو وہ مسئلہ نکال کر یہ نہیں بولیں کہ آپ نے غلط کیا اور یہ دیکھو مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ طریقہ اس کا ایک حکمت عملی کا یہ کہ ان کو اس امام صاحب کو یہ دکھائیں کہ حضرت یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے مجھے سمجھائیے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ انگلیاں رکھنے کا جو لکھا ہے تو انگلیوں سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم انگلیوں کو یوں موڑ کے رکھیں تو صحیح ہے، یہاں میں یوں رکھوں، دیکھ تو لیجئے ذرا میں انگلیاں سجدے کی صحیح رکھتا ہوں. حضرت ناک کہاں سے دبے گی، نوک دبے گی، ہڈی دبے گی، پیشانی کیسے جمانے کا طریقہ کیا ہے. تو اس طرح اگر آپ ان کو یہ سوال پوچھیں گے نا، اور ان کو یہ شبہ، یعنی ان کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ مجھے سکھا رہا ہے. آپ بالکل یعنی کہ طالب علم کی حیثیت سے اس کو پوچھیں گے، تو اگر بالفرض ان کی توجہ نہیں تھی تو بہت ممکن ہے کہ اس طرف ان کی توجہ چلی جائے گی کہ یہ بھول تو میں بھی کرتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ ہو. الحکمت و دالت المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. حضور کیا کار یا موٹر سائیکل کو سترا بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کار کے درمیان تو جگہ خالی ہوتی ہے، اسے کیسے ستھرا بنا سکتے ہیں؟ تو وہ ابھی آپ نے مدنی پھول سنا ہوگا کہ جانور اگر کھڑا ہو سامنے نمازی کے تو جانور کے پار سے بھی جانور کو آڑ بنا کر گزار سکتے ہیں. تو کار کے نیچے تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اور اگر سامنے اونٹ کھڑا ہے تو اونٹ کو بھی تو ستھرا بنا سکیں گے. اونٹ میں تو بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں کا مطالعہ فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. ہاں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.